یہ اس جنگ کے دوران تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر نظر آئیں، کیا مستقبل میں بھی آپ اسی طرح پاک فوج کا ساتھ دیتی رہیں گی؟ اور دوسرا جناب یہ بتائیں کہ کیا مودی دوبارہ بھی ایسی حرکت کر سکتے ہیں؟ جہاں تک مودی کی بات ہے، نریندر مودی وہ ایک جانور ہے، وہ ایک فیشسٹ ہے، وہ ایک قاتل ہے مسلمانوں کا، کشمیر کے مسلمانوں کا، گجرات کے مسلمانوں کا. اس سے آپ کوئی بھی گندگی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. وہ ایک ایسا گندا آدمی ہے جس کو امریکہ ویزا نہیں دیتا تھا، بٹ نواز شریف نے اس کو بغیر ویزے پاکستان بلوایا. مریم نواز کی بیٹی کی شادی میں اس کو چاول کھانے تھے، اور یہی بات اس نے انڈین نیشنل ٹی وی پہ کی ہے. ٹھیک ہے، گندے لوگ یہاں پہ بھی، میر صادق، میر جعفر ابھی زندہ ہے پاکستان میں، مریم نواز کے روپ میں، شہباز کے اور نواز کے روپ میں. رہی بات ہماری، عمران خان واحد پرائم منسٹر تھے جس نے کہا تھا کہ پاکستان تبھی کامیاب ہوگی جب افواج اور سویلینز ایک پیج پہ ہوگی. یہ کتنا مذاق اڑاتے تھے عمران خان کا اس بات کا. سنگل پیج والا بندہ، دیکھا کیسے باجوہ نے سنگل پیج کو توڑ دیا. یہ تو ہمارا مذاق اڑاتے تھے، سلیکٹڈ تھے یہ. ہم تو ہمیشہ کہتے تھے ہماری فوج، ہماری اقوام، ہماری پولیس، ہمارے فوجی، ہمارے شہداء. شکر ہے پروو ہو گیا کہ یہی پی ٹی آئی تھی جو پہلے بھی لڑتی تھی پاکستانیوں کے لیے. ہمارے بی ایل اے میں جو بچے اٹھائے ہیں، بلوچستان میں بی ایل اے نے ہمارے بچے اٹھائے ہیں، ان کے لیے بھی ہم ہی بولتے ہیں پی ٹی آئی والے. کل بھی ریڈ ہوا ہے، ہماری پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ورکرز کو اٹھا لیا جاتا ہے. ہم پاکستان کے لیے آواز اٹھاتے تھے، اٹھاتے رہیں گے. ہمیں کسی کی دھمکی کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں رپورٹنگ کے لیے کسی کی اجازت ہے. سچ بولیں گے. قبر میں عمران خان کی نہیں، قبر میں اللہ کی میں نے جانا ہے. میں سچ بولوں گی. کسی کو مسئلہ ہوتا ہے. مجھ پہ تو ابھی 2 اور پرچے کاٹ دیے پنڈی کے جج نے. 47 میرے ہو گئے ہیں دہشت گردی کے پرچے. میں دہشت گرد ہوں. اور وہ جو بارڈر پہ آتا ہے گولی مار کے چلا جاتا ہے، کلبھشن یادو کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا کہ پاکستان میں ہے نہیں ہے، کدھر چلا گیا وہ. ریمبر ون تھنگ، وی اسٹینڈ فار پاکستان بیکاز عمران خان ٹولڈ اس کہ میرے ملک کو بنگلہ دیش نہیں بنانا، اس کو دوبارہ پاکستان کے انگ نہیں توڑنا. جو کرنا ہے کسی نے کر لے. وی آر اسٹینڈنگ اسٹرانگ. 10 سال لگے، 15 سال لگے، 20 سال لگے، وہ حقیقی آزادی ہم لا کے رہیں گے پاکستان میں انشاءاللہ. سر، ان کے بچوں نے جو بات کی ہے اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ ہم بڑے عرصے بعد جو ہے وہ آئے ہیں اور انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور وہی الزامات ریپیٹ ہوئے ہیں جو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ ان کو سہولیات نہیں مل رہی. حکومت کو آج بھی میں نے یہ سوال پوچھا، حکومتی اراکین قومی اسمبلی یہ کہتے ہیں کہ یہ 5 اسٹار 11 اسٹار تک انہوں نے بات کی ہے کہ وہ سہولیات نہیں ہے جو بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ مل رہی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، معذرت کے ساتھ آپ کے جو فارم 47 والے ہیں نا، انہوں نے اپنی پیدائش اور اپنی پرورش کی جو حقیقی کہانی ہے نا، شاید ہمیں اچھے کپڑے پہن لینے سے، جوتا پہننے سے، کھانا کھانے سے لوگوں کی اصلیت کا نہیں پتہ چلتا. ان کی گفتگو سے، ان کے رویے سے پتہ چلتا ہے. ان لوگوں نے اس آئین اور اس قرآن پہ جھوٹی قسم کھا کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے. ہمارے سینیٹرز نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے خواتین ایم این ایز نہیں ہیں، ہمارے ریزرو ایم پی ایز، ریزرو جو مائنورٹیز ہوتے ہیں دینی عقیدت ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کہہ رہے کہ عمران خان کو 5 اسٹار ہے. میں اگر آپ کو بتاؤں، یہ جھوٹی، یہ مریم نواز، یہ قاتل ہمارے ارشد شریف کی، ذل شاہ کی، بیبی عمار کی. میں جب جیل میں گئی اڈیالے میں، مجھے اس کا کمرہ دکھایا گیا کہ کہاں پہ ہوتی تھی. وہ اب ٹیفٹا کا ٹریننگ روم ہے، وہ اتنا بڑا کمرہ ہے، آپ کے اس میڈیا روم سے بھی بڑا ہے. اس کے 5 مشقتی تھے، اس کا اپنا کچن تھا، اس کا کورٹ یارڈ تھا میڈم کا واک کرنے کے لیے. نہاتی کہاں تھی؟ سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں. سارا دن باپ کے ساتھ بیٹھی رہتی تھی. یہ آتی نہیں تھی اپنے سیل میں. اور یہ ڈرامہ بازی ہم سے کرتے کہ میں تو جی جیل میں فرائنگ پین سے کپڑے استری کرتی تھی. ریلی فرائنگ پین میں بجلی کہاں سے آئی؟ باقی لوگوں کو جو مشقتی ہو، جتنے بھی جیل میں ہوتے ہیں، میں بھی جیل میں رہی ہوں، وہاں پہ فرائنگ پین کی، پتیلے کی، پیالی کی تو اجازت ہی نہیں ہے. آپ کو کس نے دی؟ جھوٹ. اور عمران خان کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا، اللہ ان کی پشتوں سے نکالے گا انشاءاللہ. یہ آپ دیکھیں گے، ظلم ایسی چیز ہے نا جو خاندان در خاندان نیچے تک پہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے، یہ نہیں رکے گی. بچوں کا انٹرویو آپ نے دیکھا؟ جی. کیسا لگا؟ کیا کہیں گے؟ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ 2 بچے یو کے سب سے 2 مالدار بچے اتنے بے بس ہے اس وقت. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والد کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ان کا باپ نارمل باپ کی طرح ان کے ساتھ بیٹھا، ان سے بات کرے، ان سے ملے. پاکستان آتے تو کہتے ہیں بیٹے کی زندگی کو خطرہ ہے. یہ تو اتنی گھٹیا استغفر اللہ قوم کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا ہے. بٹ مجھے میرے اللہ پہ یقین ہے، جس اللہ نے عمران خان کو بٹھائے ہوئے جیل میں، وہی اللہ اس کو نکالے گا بھی، وہی اللہ اس کی حفاظت بھی کرے گا، اور وہی اس کو انشاءاللہ دوبارہ وزیر اعظم بھی بنائے گا. لیکن یہ صرف ایک وقت ہے ان گندے لوگوں کو پرکھنے کا. ذرا پاز کریں، اس کو پاز کریں 2 منٹ. بچوں کے والد صاحب بتا رہے تھے. ہو گیا نا بس. میم یہ بتائیے گا کہ مسئلہ کشمیر دوبارہ سے ایکٹیو ہو چکا ہے اور بین الاقوامی دنیا جو وہ تسلیم کر رہی ہے.
تو مذاکرات کا عمل جب جاری ہو تو کیا سمجھتی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو قیادت ہے میر واعظ عمر فاروق ہوں یا یاسین ملک ہوں ان لوگوں کو بھی مذاکرات کے اندر شامل کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ ڈیسپریٹ میشر سے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا. موڈی چھپ رہا ہے گوتم اڈانی کی چھپ رہا تھا اس کی کرپشن سے. اب اس کے سر پہ ایک اور کرپشن آ گئی. رفائل جیٹ سے $250 ملین لیے تھے. وہ بھی ایک بڑا خاندان ہے جو موڈی کا بہت اچھا دوست ہے. وہ خود ایک بینک کرپٹ بندہ ہے. اب اس کی کرپشن سامنے آ گئی. اب جی کہ مسئلہ کشمیر آ گیا. یہ تو CIA کی پرانی پلے بک ہے. ہمارے ڈفر سے زیادہ بڑا ڈفر یہ ہے موڈی. تو وہ جو اس کو اسکرپٹ مل جاتی ہے اس پہ لگ جاتا ہے. یہ کچھ بھی کریں گے کہ مریم کو بلاول کو موڈی کو اسٹیٹسمن دکھائیں. بات اسٹیٹسمن کی نہیں ہوتی, اسٹیٹس کی ہوتی. پاکستان نے رہنا ہے کہ نہیں رہنا, سمپل فوکس گول یہ رکھیں. جب تک موڈی زندہ ہے کشمیر کا سودا کبھی بھی یہ نہیں کرے گا. باقی کشمیر کا انصاف نہیں ہوگا, کشمیریوں کو ان کا حق نہیں ملے گا. یہ جانور ہے, میں نے آپ کو پھر بتایا, یہ انسان کے روپ میں جانور پیدا ہوا ہے. اور جب قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے بھڑکتی ہوئی آگ بنائی ہوئی, میں ہمیشہ سوچتی تھی اللہ تو کہتا ہے کہ میرے جتنے بھی انسان ہیں, مسلمان نہیں انسان ہیں, میں نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا, اپنے روپ میں بنایا, اپنی روح میں پھونکی. تو اللہ تعالیٰ کیسے پھر ہمیں سزا دے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں 70 ماؤں سے زیادہ رحم دل ہوں. وہ تو رب العالمین ہے, رب المسلمین تو نہیں ہے نا. تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو دوزخ کی آگ میں جلیں گے؟ اب سمجھ آئے, یہ نریندر مودی جلے گا اس دوزخ میں, کیونکہ یہ جو لوگوں کے ساتھ کرتا ہے وہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا. ہاں, یا ہمارے بچوں کے ساتھ ہوا ہے جن کی ملٹری ٹرائلز ہوئے ہیں, جن قسم کا ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ابھی میں TC پنڈی گئی, ان کے ناخن نکالے گئے تھے, اور کچھ بچوں کے ساتھ کسٹوڈیل ٹارچر, اس طرح کی کسٹوڈیل ریپ ہوا ہے. میڈیکل چیک اپ کے بہانے ان کا ریپ ہو جاتا تھا اور اس کی ویڈیو بنتی تھی. تو بچے سائیکیٹری وارڈ میں پہنچ گئے ہیں. سو بہت ایسے میں نے اپنی آنکھوں سے اب ظلم ہوتے ہوئے دیکھے. پہلے تو برداشت نہیں کر پاتی تھی, اب صلاحیت آ گئی ہے سننے کی, دیکھنے کی, اور اللہ سے یہی کہتے کہ اللہ تو نے یہ دنیا بنائی ہے, اور اب اپنے بندوں پہ جو تجھ پہ سجدہ کرتے ہیں, جو تجھ پہ جان نچھاور